أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم ومن الأنعام حمولة وفرشا وہ اللہ ہیں جنہوں نے کچھ جانور ایسے پیدا فرمائے جو بار برداری کے لیے بوجھ اٹھانے کے لیے کام آتے ہیں، اور کچھ جانور ایسے ہیں جو فرشہ ہیں، یعنی زمین سے لگے ہوئے ہیں، چھوٹے قد والے ہیں۔ کلوا مما رزقکم اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے تم کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، انہ لکم عدو مبین اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے کی آیت کے اندر کھیتی کے بارے میں بیان کیا، باغات کے بارے میں بیان کیا، اب اللہ تعالیٰ جانوروں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ پہلے مشرکین کے غلط نظریات کو بیان کیا تھا کہ وہ لوگ ایسے تھے، بعض جانوروں کو حلال کہتے تھے، بعض جانوروں کو حرام کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جانور بھی ہم نے ہی پیدا کیے، جب پیدا کرنے والے رب نے تمہیں منع نہیں کیا تو پھر تم ایسے اصول کیوں بناتے ہو، ایسی من گھڑت باتیں کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ ایسے جانور ہیں جو بار برداری کے لیے کام آتے ہیں، اونٹ ہے، کھچر ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، یہ ایسے کام کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں گاڑیاں نہیں تھی تو انہی سے سامان ایک دوسری جگہ پر پہنچایا جاتا تھا۔ آج بھی پہاڑی علاقوں میں جانوروں سے کام لیا جاتا ہے۔ آپ یو پی وغیرہ کی طرف چلے جائیں تو بھینسے سے کام لیا جاتا ہے، ہمارے یہاں بیل سے کام لیا جاتا ہے، تو الگ الگ جگہ پر جانوروں سے کام لیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جانور اسی طرح بنائے ہیں کہ کچھ آپ کے اس طرح سے کام آئیں گے، اور کچھ وہ ہیں جس سے تمہیں دودھ کا فائدہ پہنچے گا اور اون کا فائدہ پہنچے گا۔ جیسے بھیڑ ہے، بکری ہے، اس سے ہم دودھ کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے بھیڑ کا اون ہے اس سے بھی بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، حتیٰ کہ چمڑے سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا، اس کی ہڈی بھی کام آتی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تمہارے فائدے کے لیے بنائے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ دیکھو اس طرح سے ہم نے جانور بنائے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کلوا مما رزقکم اللہ جانوروں میں سے جو رزق اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے وہ کھاؤ۔ علماء کرام نے کون سے جانور حلال کون سے جانور حرام اتنا آسان ہمیں ایک نسخہ دے دیا اور ایک نقطہ دے دیا۔ جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے، ایک یہودی ملا اور اس کی نیت کے اندر فساد تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح حضرت علی کو باتوں میں الجھا کر رکھوں تاکہ ان کی عصر کی نماز قضا ہو جائے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس نے ملاقات کی، کہا علی ایک سوال کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس بندے نے کہا کہ یہ مجھے بتاؤ کہ وہ کون سے پرندے ہیں، وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں، اور وہ کون سے پرندے اور جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں۔ اب اگر اللہ کی مخلوق کو گننے جائے آدمی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ یوں جواب دے دے کہ گائے بچہ دیتی ہے، بھینس بچہ دیتی ہے، بکری بچہ دیتی ہے، تو کتنا لمبا زمانہ گزر جاتا، یقیناً ان کی عصر کی نماز قضا ہو جاتی۔ لیکن اللہ رب العزت نے وہ علم دیا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اتنا مختصر جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جن کے کان باہر ہے وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان سوراخ والے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ آپ غور کرتے چلے جائیں یہی ملے گا، کان والے بچے دیتے ہیں اور سوراخ والے انڈے دیتے ہیں، اتنا آسان۔ ویسے ہی علماء کرام نے بتایا کون سے جانور حلال کون سے جانور حرام۔ جو جگالی کرتے ہیں وہ حلال، جگالی سمجھتے ہیں، جانور کھانے کے بعد آرام سے جب بیٹھتا ہے پھر وہ اندر اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے، وہ چارہ پھر نکالتا ہے، چباتا رہتا، اس کے منہ میں جھاگ پیدا ہوتی، اس کو کہتے ہیں جگالی کرنا۔ جو جانور جگالی کرتے وہ حلال، جو جانور جگالی نہیں کرتے وہ حرام۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو حلال جانور ہم نے تمہارے لیے رکھے ہیں ان میں سے کھاؤ۔ کوئی ایسا جانور نہیں ہے، وہ دنیا والوں کا پاگلوں کا ایک اصول ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ، اتنی پابندیاں لگا دی کہ اب انسان کتنے مر رہے ہیں ان جانوروں کی وجہ سے۔
روڈ کے اوپر دیکھو تو وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، عمومی طور پر کتنے حادثات ہوتے ہیں، سانڈ کی وجہ سے، سانڈ نے اس کو مار دیا، اس کو مار دیا، کتنے لوگ مرتے، لیکن پھر بھی جو بظاہر اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے، ہوشیار سمجھتے، ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ اللہ فرماتے کلوا مما رزقکم اللہ، اللہ کے رزق میں سے تم کھاؤ۔ بعض آدمیوں کا مزاج ہوتا ہے، کوئی چیز پسند ہوتی ہے، کوئی چیز پسند نہیں ہوتی۔ ہمارے مسلمانوں میں بہت سارے ایسے ملیں گے جنہوں نے زندگیاں گزار دی، کبھی مٹن نہیں کھایا۔ اکثر ایسے بھی ملیں گے جو بڑے کا مٹن نہیں کھاتے، چھوٹے کا کھاتے ہیں۔ یہ بات ایک الگ ہے، وہ حرام نہیں سمجھتے، ایک تقاضا ہے، ایک مزاج ہے جو پسند نہیں کرتے، وہ بات الگ ہے۔ ایک حلال اور حرام سمجھنا، اللہ کے قانون میں تبدیلی کرنا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کلوا مما رزقکم اللہ، اللہ نے جو رزق دیا ہے اس کو کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، نقش قدم پر نہ چلو۔ کیا مطلب ہے؟ شیطان ہمیشہ آپ کو حلال کو حرام بتا کر نہیں، حرام کو حرام بتا کر بھی کھلائے گا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے دانا منع کیا تھا، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، اللہ نے منع کیا تھا، لیکن شیطان نے آ کر کیا کہا؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر کھاؤں۔ اللہ کے نام کا واسطہ دے کر، اللہ کے نام کی قسم کھا کر، اور وہ بھی جنت جیسی سرزمین پر جہاں کا جھوٹ کا شائبہ نہیں، کتنا بڑا دھوکہ دیا گیا۔ بہرحال شیطان نے اس طرح سے بہکایا، اور کیا کہا؟ اللہ نے اس لیے منع کیا ہے کہ یہ اس درخت کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اگر اس کو کھائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، یا آپ فرشتے بن جائیں گے۔ کس کے دل میں تمنا نہیں ہوتی کہ مجھے ڈگری مل جائے؟ آدمی جعلی سب کچھ چلتا ہے دنیا کے اندر، 2 نمبر کا کتنا کام ہوتا ہے، آدمی کوشش کرتا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر آیا، کیوں نہ ہمیشہ جنت کا حقدار بن جاؤں اس دانے کو کھانے کی وجہ سے۔ لیکن کیا ہوا؟ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ نے جنت کی سرزمین سے نکالا، دنیا کے قید خانے میں ڈالا۔ اسی لیے سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو 5 باتوں کی وصیت فرمائی تھی۔ اس میں ایک وصیت یہ فرمائی تھی، بیٹا دنیا کی زندگی پر کبھی مطمئن نہ ہونا، دنیا کی زندگی پر کبھی مطمئن نہ ہونا، میرا جنت کی زمین پر مطمئن ہونا اللہ کو پسند نہ آیا، بلاخر مجھے نکلنا پڑا۔ دنیا تو حوادث کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، لہذا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس نے اچھوں کو گمراہ کیا ہے۔ انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی، ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھو یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اس وجہ سے تمہارا دشمن، کھلا دشمن ہے۔ ہر بندے کی زبان پر یہ بات آتی ہے، جب کوئی غلط کام ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یہ شیطانی کام ہو گیا، شیطان نے کروا دیا، یہ گناہ شیطان نے کروا دیا۔ تو شیطان اتنا کھلا دشمن ہے، لہذا انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کی چالوں سے بچائے اور